ہوا کا راز ایک خوفناک کہانی۔ کردار: ایک عادل، ایک نوجوان لڑکا جو اپنے دوست کے ساتھ پراسرار کہانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ 2 رفیہ، عادل کی دوست جو کہ ان کہانیوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ 3 بابا ولی، ایک بزرگ جو گاؤں کے پراسرار واقعات کے بارے میں جانتا ہے۔ 4 ہوا کی آواز، ایک پراسرار آواز جو سنسان علاقوں میں سنائی دیتی ہے۔ پہلا حصہ، نئے علاقے کا سفر۔ عادل اور رفیہ 2 قریبی دوست تھے جنہیں پراسرار کہانیاں اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے تھے۔ ایک دن انہیں ایک گاؤں کے بارے میں بتایا گیا جہاں ایک پراسرار آواز سنائی دیتی ہے جو لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ آواز کئی سالوں سے سنائی دیتی آ رہی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی غائب ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ خوف کے مارے اس آواز کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ رفیہ نے عادل سے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہوا کے ساتھ آتی ہے اور جو بھی اس آواز کو سنتا ہے وہ کچھ دنوں کے اندر غائب ہو جاتا ہے، عادل نے بتایا۔ دونوں نے اس پراسرار آواز کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرا حصہ، پراسرار آواز کا پیچھا۔ جب عادل اور رفیہ گاؤں پہنچے تو ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے۔ یہ گاؤں ایک سنسان جگہ میں واقع تھا جہاں گھنے درخت، دھندلی گلیاں اور خراب مکانات تھے۔ ہمیں اس آواز کا پیچھا کرنا ہوگا، عادل نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو ہم اس کا راز معلوم کریں گے۔ دونوں ایک ویران راستے پر چلتے رہے اور پھر اچانک ان کے سامنے ایک درخت کی شکل میں کچھ دکھائی دینے لگا۔ درخت کی شاخیں بڑی عجیب شکل میں جڑی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ درخت اس گاؤں کے سب سے پرانے درختوں میں سے تھا۔ دونوں درخت کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے ہوا میں کچھ گڑبڑ ہو۔ اچانک ایک ہنسی کی آواز آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف خوف زدہ ہو کر دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رفیہ نے لرزتے ہوئے کہا۔ یہی سوال مجھے بھی پریشان کر رہا ہے، عادل نے کہا۔ دونوں نے آواز کے پیچھے چلنا شروع کیا اور ایک کھنڈر نما مکان کے قریب پہنچ گئے۔ تیسرا حصہ، بابا ولی کا راز۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھے شخص نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ شخص بابا ولی تھا جو گاؤں کے بزرگوں میں سے ایک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ بابا ولی نے پوچھا۔ ہمیں اس آواز کے بارے میں جاننا ہے، عادل نے جواب دیا۔ بابا ولی نے گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، یہ آواز کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک روح کی ہے۔ جو بھی اس آواز کے قریب جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ رفیہ نے سوال کیا۔ بابا ولی مسکرایا اور کہا، یہ آواز گاؤں کے پرانے درخت کے نیچے سے آتی ہے۔ وہاں ایک پرانا آئینہ ہے جس میں تمہیں روح کا عکس نظر آئے گا۔ چوتھا حصہ، راز کا پردہ فاش ہونا۔ عادل اور رفیہ بابا ولی کی باتوں کو سن کر اس درخت کے نیچے گئے جہاں سے وہ پراسرار آواز آ رہی تھی۔ وہاں ایک بڑا سا آئینہ لٹکا ہوا تھا جو دھندلا اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی آئینہ ہوگا جس کا بابا ولی نے ذکر کیا تھا، عادل نے کہا۔ انہوں نے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس میں نظر آنے والی تصویر کو غور سے دیکھا۔ اچانک آئینے میں ایک شکل ظاہر ہونے لگی۔ وہ شکل ایک عورت کی تھی جس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے جسم کے گرد ایک عجیب سا بادل تھا۔ یہ کون ہے؟ رفیہ نے خوف کے مارے سوال کیا۔ یہ وہ روح ہے جس کا سکون تب تک نہیں مل سکتا جب تک اس کی کہانی نہیں سنائی جاتی۔ وہ آئینے میں ایک آواز گونجنے لگی۔ عادل اور رفیہ نے دل کی دھڑکنوں کو سننا شروع کیا اور آئینے کے اندر کی کہانی سننا شروع کی۔ روح نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی تھی جس کو اس کے محبوب نے دھوکا دیا تھا اور وہ اسی وجہ سے اپنی روح کو تڑپتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ پانچواں حصہ، روح کا سکون۔ عادل اور رفیہ نے روح کی کہانی سنی اور اس کا دکھ سمجھا۔ وہ جان گئے کہ روح کو سکون تبھی ملے گا جب اس کی کہانی کو پورا سنا جائے گا اور اس کا غم ختم کیا جائے گا۔ ہم تمہاری کہانی سنا چکے ہیں، اب تمہیں سکون ملنا چاہیے، عادل نے کہا۔ آہستہ آہستہ آئینہ میں روح کا عکس کم ہوتا گیا اور آخر کار وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک سکون چھا گیا۔ اختتام۔ عادل اور رفیہ نے بابا ولی کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس تجربے نے انہیں سکھایا کہ کبھی کبھار خوف کے پیچھے چھپے ہوئے راز ہمیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا احساس جاگ چکا تھا کہ روحوں کا دکھ اور درد بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کا سکون اس بات میں ہے کہ ہم ان کے راز کو جانیں اور انہیں سمجھیں۔